الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماهر الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي لنا سدد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ذوق شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ بھی پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. واجب الاحترام علماء کرام بزرگ اور بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم ارواح کے ایک منظر کی طرف متوجہ فرمایا. اس دور کو یاد کیجئے، اس منظر کو ذہن میں حاضر کیجئے جبکہ میں نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کا مجمع لگا رکھا تھا اور تمہارے نور انور کو، تمہاری روح اقدس کو دعوت دے رہا تھا کہ اے میرے محبوب کی روح پاک، میرے محبوب کے نور انور، آئیے اس محفل خاص میں مہمان عزیز بنیے. اس منظر کو ذہن میں حاضر کرو، اس واقعے کو یاد کرو. انبیاء علیہ السلام کی روح جمع ہے. اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو بلایا. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں، اس کی روشنی میں گم ہو جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح جو تاروں کی طرح چمک رہے تھے وہ اس آفتاب نبوت کی روشنی میں چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے. وہ پکار اٹھے کہ خدایا یہ کس کی روح انور ہے جس نے ہم پہ غلبہ پا لیا ہے. ان کے نور نے ہمارے انوار کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں نے انہی کے لیے تم سے عہد اور اقرار لینے کی خاطر تمہیں جمع کیا. اس وقت اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان گرامی بنے ہوئے ہیں. 1,24,000 انبیاء کی روح یا 2,24,000 یا 2,40,000
انبیاء علیہ السلام کی پاک روحیں جمع ہیں. یہ خصوصی محفل ہے، اخص الخواص حضرات کا مجمع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد لے رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیو جب میں تمہیں کتاب عطا کر، جب تمہیں حکمت عطا کر، تمہاری نبوت چمکے، رسالت چمکے، تمہاری مریدوں غلاموں کی کثرت ہو جائے، تمہاری حکومت سلطنت قائم ہو جائے، تمہارے تخت ہواؤں پہ اڑنے لگ جائیں، عین اس دوران اگر یہ میرا محبوب آ جائے تو پھر تم نے اپنی نبوت رسالت کے نظام میں نہیں رہنا ہوگا، اپنے تاج و تخت کے نشے میں نہیں رہنا ہوگا، اپنے مریدوں غلاموں امتیوں کی کثرت کے گھمنڈ میں نہیں رہنا ہوگا، بلکہ تاج و تخت بھی ان کے قدموں پہ قربان کرنے ہوں گے، اپنی نبوت رسالتیں بھی ان پہ قربان کرنی ہوں گی، اور ان کا امتی بھی بننا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور بر ضرور ان کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد بھی کرو گے. یہ اعلان اللہ رب العزت نے فرمایا، تم ایسے کرو گے، ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے. اتنا کہنا کافی تھا. ہمیں اللہ نے حکم دے دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. پوچھا نہیں ملک صاحب، مار صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، میں نے کچھ کہا تھا، عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے عمل کرو، جنت میں بھیج دوں گا، نہیں کرو تو دوزخ میں پھینک دوں گا، میرا کیا جائے. لیکن یہاں پوچھا جا رہا ہے، خالی اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا کہ تم ضرور ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے، بلکہ فرمایا اقررتم، اقرار کیا تم، ان کو نبی مانو گے، ان کے دین کے سپاہی بنو گے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، جو میں بوجھ تمہیں اٹھوا رہا ہوں، یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہو. یہ بوجھ کیوں بن گیا؟ نبی پاک کو نبی ماننا، ان کا امتی بننا بوجھ کیوں بن گیا؟ ایک آدمی بہت بڑا پیر بنا بیٹھا ہو، رانگلے مانجے پہ بیٹھا ہو، تخت پہ بیٹھا ہو، لوگ نیچے زمین پہ دوزانو بیٹھے ہو، اوپر سے کوئی ایسی شخصیت آ جائے کہ پیر صاحب کو وہ منجا چھوڑنا پڑے، تخت چھوڑنا پڑے، زمین پہ دوسرے مریدوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے، تو نفس پہ بوجھ پڑے گا؟ کوئی نفس پہ گرانی آئے گی، بوجھ پڑے گا کہ میں کس طرح شان و شوکت کے ساتھ، روب و داغ کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے اب مریدوں کے اندر بیٹھنا پڑ گیا ہے. تو نفس پہ ایک بوجھ تو پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں جو بوجھ اٹھوا رہا ہوں تم سے کہ تم نبی ہوگے، رسول ہوگے، لاکھوں لوگ تمہارے حلقہ غلامی میں داخل ہوں گے. پھر سلیمان علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی ہیں جن کو عظیم سلطنت عطا ہونی ہے، بے مثل حکومت ملنی ہے، جن کے تخت ہواؤں پہ اڑنے ہیں، جن انسان ان کے تابع، چرند پرند درند ان کے تابع، ہوا ان کے زیر فرمان. ایسی ہستیوں کو امتی بننا پڑے، دین مصطفیٰ کا سپاہی بننا پڑے، تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اس لیے فرمایا کہ اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا اقرار کرتے ہو اور جو میں بوجھ تم پہ ڈال رہا ہوں کیا یہ بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. تم بھی ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں کے اندر شامل ہوں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی دین کہا ہے، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین. تو کیا اس وقت یہ سارے حضرات نبی بن چکے تھے؟
نبی بعد میں بن رہے ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، جب میں تمہیں حکمت عطا کروں، نبی بعد میں بن رہے ہیں۔ یہ ایک مجازی صورت ہوتی ہے کہ مستقبل میں جس کمال کے ساتھ، جس امتیازی وصف کے ساتھ کسی نے موصوف ہونا ہوتا ہے، پہلے سے کسی وصف کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ نعرہ خلافت کا رواج کوئی نہیں ہے۔ سنا تھا میں نے، نعرہ خلافت پر تکلیف ہوتی ہے بعض حضرات کو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں تو جھگڑا ہی کوئی جھگڑا ہے تو خارجی لوگ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان کے راضی نہیں، رافضی لوگ ان تین حضرات کو خلیفہ مان کے راضی نہیں۔ تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ وہ تین بھی برحق ہیں، یہ چوتھے مولا مرتضیٰ بھی برحق ہیں، اس لیے حق چار یار کہا جاتا ہے۔ اس میں امام حسن کی خلافت کی نفی نہیں، کیونکہ جھگڑا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، جھگڑا ہی ان چار حضرات کے بارے میں ہے۔ خارجی لوگ تین کو خلیفہ مانتے ہیں، چوتھی ہستی مولا مرتضیٰ شیر خدا کو نہیں مانتے، اور رافضی لوگ جو ہیں وہ تین کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت چاروں کے غلام ہیں، چاروں کے نیاز مند ہیں، اس لیے حق چار یار یہ نعرہ بھی لگانا چاہیے۔ سارے یار بھی برحق ہیں، لیکن چار کہنے سے دوسروں کی نفی تو کوئی نہیں ہو جاتی۔ یہ تو نہیں مطلب کہ چار برحق ہیں باقی برحق نہیں ہیں، سارے یار برحق ہیں، لیکن ان چار کو ایک اہمیت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے، امتیازی شان حاصل ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی دین کے لقب سے تعبیر فرمایا، حالانکہ اس وقت عملی طور پر نبی نہیں ہیں، چونکہ بعد میں بننے ہیں، اللہ نے یہ عزت ان کو بخشنی ہے، اس مستقبل والی جو شان ہے اس کے لحاظ سے ان کو نبی دین کے لفظ سے تعبیر فرما دیا۔ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کے پاؤں احد پہاڑ پہ پڑے تو احد کی قسمت جاگ گئی۔ انہوں نے اپنے مبارک قدموں کی برکت سے احد کی چوٹی کو عرش کی بلندی عطا کر دی۔ احد اپنی قسمت میں ناز کرتے ہوئے جھوم اٹھا ہے، رقص میں آ گیا ہے، بڑے بڑے پتھر اس کے ٹوٹ کے نیچے گرنے لگے ہیں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا، اسکن احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور دو شہیدوں کی ذات ہے۔ تو کیا اس وقت حضرت عمر شہید ہو چکے تھے؟ حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے؟ سرکار کے وصال شریف کے بعد 12.25 سال 12.5 سال تک حضرت عمر پاک بقید حیات رہے ہیں، اور 24 سال تک حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات رہے، لیکن آپ نے اس وقت ان کو شہیدان فرمایا کہ یہ شہید ہیں۔ تو مطلب ہے مستقبل میں یقینی طور پر ان کو شہادت ملنی ہے، اس لیے بتلا دیا کہ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا سے شہادت والے مقدس خون کے ساتھ رنگین ہو کر اور شہادت کا تاج پہن کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اسی طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت میں جا چکے تھے حسنین کریمین، سرداری مل چکی تھی، وصال کے بعد جانا تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی وصال کے بعد، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کے بعد جنت میں جانا تھا، لیکن چونکہ مستقبل میں یقینی طور پر ان کو یہ منصب ملنا ہے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل جنہ فرما دیا، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
تو یہ ایک مجازی صورت ہوتی ہے کہ مستقبل میں یقینی طور پر جو منصب ملنا ہو، شان ملنی ہو، اس کو پہلے ہی اطلاع کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے ہی ان کو نبی دین کہہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ عملی طور پر یہ نبی بن چکے تھے، عملی طور پر وہاں نبی تھے تو صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر نبی تھے۔ مجھ پر یہ بھی ایک الزام ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے مجھے بھی ان حضرات کو بھی جو جھوٹے الزام عائد کرتے ہیں۔ اشرف سیالوی کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اس دیش میں بھی نبی ہیں، اس دیش میں بھی نبی ہیں، بلکہ اشرف سیالوی کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ڈبل نبی ہیں، دو نبوتیں آپ کے پاس ہیں، عالم ارواح کی نبوت بھی ہے، عالم اجسام کی نبوت بھی ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ جو ایک نبوت مانے وہ تو پکے مومن، اور جو دو نبوتیں مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ عالم ارواح میں بھی آپ نبی ہیں، وہاں انبیاء کی روحوں کی تربیت فرما رہے ہیں، فرشتوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ کان ذالک النور یسبح وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پہلے سبحان اللہ کہتا تھا، پھر فرشتے آپ کی ابتدا میں سبحان اللہ کہتے تھے۔ جس تسبیح تکلیف پر انہیں ناز تھا، اللہ نے اپنا پروگرام ظاہر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسی شخصیت کو وہاں پیدا کر رہا ہے جو فساد پھیلائیں گے، فریبیاں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کہتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو جس حمد پر، تسبیح پر، تقدیس پر انہیں ناز ہے، وہ انہیں سکھلا رہے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سکھلا رہے ہیں۔ آپ امام ہیں ان کے لیے بھی، نبی ہیں ان کے لیے بھی۔ پہلے آپ کا نور سبحان اللہ کہتا تھا، پھر فرشتے جو ہیں وہ آپ کی ابتدا میں سبحان اللہ کہتے تھے۔ لیکن مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہاں زکوٰۃ دینا لازم تھی، عالم ارواح میں زکوٰۃ نصابی کوئی نہیں، زکوٰۃ کیسے؟ کھانا کون سی چیز کا حلال ہے، کون سی چیز کا حرام، یہ حکم تھا۔ جب روحیں کھاتی کچھ نہیں تو یہ حکم کیسے؟ پہننا کون سی چیز کا حلال ہے، کون سی چیز کا حرام، یہ حکم تھا۔ روزے رکھنے کا حکم تھا، وہ سارے ہی روزے سے ہیں، فرشتے بھی، ارواح انبیاء بھی، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے اس جہان سے متعلق ہیں۔ استنجا ہے، غسل جنابت ہے، وضو ہے، پھر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، اسی طرح حلال کھانا کون کون سی چیزوں کا ہے، حرام کون کون سی چیزوں کا کھانا ہے، پینا کون کون سی چیز کا حلال ہے، کون کون سی چیز کا حرام ہے، پہننا کس کس چیز کا حلال ہے، کس چیز کا حرام ہے، یہ سارے مسائل یہاں سے متعلق ہیں۔ بیوی کے حقوق کیا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، کوئی زنا کرے تو سزا کیا ہے، کوئی ڈاکہ مارے سزا کیا ہے، کوئی قتل کرے دوسرے کو سزا کیا ہے، یہ سارے معاملات یہاں سے متعلق ہیں۔ یہ نبوت علیحدہ ہے عالم اسلام کی، وہ نبوت علیحدہ ہے۔ تو دو نبوتیں ہیں، اور اشرف سیالوی نے یہ اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بات کی ہے، بلکہ اکابر نے تصریح فرمائی۔ صدیوں پہلے کے جو اکابرین علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، عرفاء کرام ہیں، انہوں نے تصریح فرمائی ہے۔ ہم تو ان کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ان کے ارشادات پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عملی طور پر اس دیش میں نبوت حاصل تھی، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبیوں کی روحیں بھی آپ سے فیض پا رہی ہیں، اور فرشتوں کی روحیں جو ہیں وہ بھی آپ سے فیض پا رہی ہیں۔ عملی طور پر آپ وہاں نبی۔
تو محبوب پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے، اور کسی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اگر اعلان کیا گیا ہے اس ایک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، عرش کے پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے، جنت کے مکانوں کے دروازوں پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ محمد رسول اللہ، جنت کے درختوں کے پتوں پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے، فرشتوں کی آنکھوں میں، حوروں کے سینوں میں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ تو اس محبوب کی نبوت کا پرچار ہو رہا ہے، اشاعت ہو رہی ہے، تشہیر ہو رہی ہے۔ باقی پیغمبران کرام علم الہی میں نبی ہیں، یا جن کو اللہ نے اکٹھا کر کے فرما دیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، انہیں علم آیا کہ کوئی نہ ہم نبی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کو اتنا پتہ ہے کہ ہم نبی بننے والے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں یہ ہے کہ ہم نبی بنیں گے، لیکن عملی طور پر وہ نبی نہیں ہیں۔ عملی طور پر نبی ہے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب سے فائز۔ حضرات گرامی، آپ کی مثال یوں سمجھیے جس طرح دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، کونپل نکلتی ہے، پھر اسے پانی لگتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، تو پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بالآخر تنا بن جاتا ہے، اوپر پوشا لگ جاتا ہے، پھر وہ تیار ہو جاتا ہے، وہی دانہ آخر میں آ جاتا ہے۔ ابتدا بھی اسی دانے سے ہے، انتہا بھی اسی دانے پر ہے۔ تو جو شجرہ نبوت ہے اس کی اصل اور بنیاد ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور پاک، اور اگر اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے تو وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ بھی اول ہے مگر مطلقاً، نبی پاک اول ہیں، لوح سے، قلم سے، فرشتوں سے، ارواح انبیاء سے اول ہیں۔ تو یہ اضافی اول ہیں، وہ حقیقی اول ہے۔ یہ اضافی آخر ہیں، آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ باقی جو ہیں وہ اضافی لحاظ سے ہیں، تو لہذا اللہ رب العزت کی یہ بذات خود صفتیں ہیں چاروں، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عطائی صفات ہیں۔ والظاہر والباطن، آپ ظاہر ہیں، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، ابو لہب بھی دیکھ رہا ہے، ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق بھی دیکھ رہے ہیں، اور باطن ایسے ہیں کہ اگر آپ کی حقیقت کا ذرہ جبریل پر ظاہر ہو تو جس طرح موسیٰ کلیم کش کھا کے گر گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ جبریل کی روح پرواز کر کے رہ جائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کے پردے میں چھپا کر کے دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ سدرہ پہ پہنچ گئے، جبریل رک رہے، حضور میری بس آپ آگے تشریف لے جاؤ۔ آپ نے پوچھا میں نے رستے میں تیرے ساتھ بے وفائی کی، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی تجھے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے؟ مجھ جیسا لجپال ساتھی رفیق سفر نہ تجھے ملا ہے، نہ ملے گا، نہ مل سکتا ہے، پھر میرا ساتھ کیوں چھوڑتا ہے؟ آخر تک کا ساتھی بنا، راستے میں چھوڑنے والا ساتھی نہ بنا۔ جدر دوستی مخلصم یافتی، انعام صحبت راز آفتی، بدو گفت سالار بیت الحرام، کہ حامل وحی برتر کرام، اور آگے آخر تک کا ساتھی بنا، رستے میں نہ چھوڑ۔ مگر جبریل امین کا جواب کیا تھا؟ وہ گفتہ فراست مجالم نمان، بے ماندم کے نیر میں بالم نمان۔ 600 پروں کا مالک جواب دے رہا ہے کہ میرے 600 کے 600 پر تھک چکے،
آگے اڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر یک کرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر بال برابر بھی آگے جاؤں اللہ کی تجلیات مجھے جلا کے رکھ دیں گے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی دشمنی تھی آپ کو؟ انہیں کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ جب میں نور ہو کر جلنے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں تو آپ اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو؟ اگر مشورہ کیا دیتا ہے آپ آگے جائیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی آپ کے ساتھ عداوت ہے، کینہ کیوں یہ مشورہ دے رہا ہے؟ تو جبریل بھی مانتا ہے کہ میری تو طاقت کی بس ہو گئی، انتہا ہو گئی، میں پرواز کے قابل نہیں، مگر اس محبوب کی تو منزل کی ابتدائی اب ہو رہی ہے، سفر حقیقی کی ابتدائی اب ہو رہی ہے، اس لیے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں ہر قدم پر۔ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سارا سفر اکیلے طے کر رہے ہیں، کوئی ہمراہی نہیں، کوئی رفیق سفر نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اندیکھی راہوں میں کوئی راہبر ہونا چاہیے، کوئی نہیں۔ ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو راہبر ساتھ لے کے آئے ہیں، وہ رستے دکھاتے چلے آئے ہیں، تو آپ کی اگر یہ اندیکھی راہیں تھیں تو کوئی راہبر تو ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیوں کوئی نہیں؟ پتا چلا کہ پہلے اس دیش میں رہ کے آئے ہیں، اجنبی دیش وہ نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے کسی راہ دکھلانے والے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آپ کو واقف سے واقف کر۔ یا پھر اللہ رب العزت ادن یا احمد ادن یا خیر البریہ کہہ رہا ہے، آپ حضرت ادب رکتے ہیں کہ کہیں یہ نہ آرڈر ہو کہ رک جاؤ وہیں پر ٹھہر جاؤ، آپ رکتے ہیں مگر اللہ تقاضوں سے بلا رہا ہے، آؤ محبوب اور آگے آؤ اور آگے آؤ، تقاضوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بلا رہا ہے۔ اب اللہ دینے والا ہے، محبوب لینے والا ہے، نہ کسی نبی کی روح ساتھ ہے، نہ کسی فرشتے کی روح ساتھ ہے، نبیوں نے بھی آسمانوں پر الوداع کہہ دیا آپ کو، اور جسم ان کے نہیں تھے سوائے حضرت عیسیٰ حضرت ادریس کے، باقی سب کی روحیں تھیں، یہ دو جوان جسم سمیت موجود تھے، مگر نہ جسم کے ساتھ پرواز مصطفیٰ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ روحوں کے ساتھ پرواز مصطفیٰ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ جبریل ساتھ دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی حقیقت میں اور آپ کی روح پاک میں وہ لطافت ہے، وہ نورانیت ہے جو نہ کسی نبی کی روح میں ہے، نہ کسی فرشتے میں ہے، نہ فرشتوں کے سردار جبریل میں ہے، جو آپ کی حقیقت پاک میں لطافت ہے اور طاقت اور قوت اور صلاحیت اور استعداد ہے۔ لہذا والاول والآخر والظاہر والباطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف قید ہے۔ تو حضرات گرامی، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عملی طور پر وہاں نبوت دی گئی، باقی پیغمبران کرام کو آپ کا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا رہا۔ اللہ فیصلہ دے رہا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تم پہلے دنیا پہ جاؤ گے، آخر میں میرا محبوب آئے گا۔ آپ اپنے اردو محاورے میں سمجھے کہ زید آیا اور عمر آیا اور بکر پھر خالد آیا، تو پھر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے آخر میں آیا۔ تو ثم یہی مان ادا کر رہا ہے، ثم جاءکم، پہلے تم آ چکو گے، پھر میرا یہ محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، تو پتہ چلا سچے نبی سارے پہلے آئیں گے، آپ کے بعد سچا نبی کوئی نہیں آئے گا، سچے نبیوں میں سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائیں گے۔ جھوٹے آتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب دجال جو ہے میرے بعد ظاہر ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے 30 کے قریب ظاہر ہوں گے۔ لہذا جھوٹوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، سچے نبی جو اللہ نے نبی بنائے ہیں،
شیطان بھی بنا سکتا ہے، اس کو بھی بڑی پاور حاصل ہے، مقابلہ تو اللہ کا ڈٹ کے کر رہا ہے۔ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یہ برائی کی طرف بلاتا ہے، اور چیلنج کیا تھا اللہ کو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو ان کو میں بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا زور لگا لے تو بھی، الا عبادک منہم المخلصین، وہ آپ ہی مان گیا کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اور اللہ نے بھی فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو سچ مچ میرے ہیں تیرے داؤ سے وہ محفوظ رہیں گے، جو میرے نہیں ہیں بنا لے ان کو تو اپنا۔ اس لیے کچھ ہیں اللہ کے نبی، کچھ ہیں شیطان کے بنائے ہوئے نبی، تو ان کی بات نہیں ہو رہی جو شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ پہلے آئیں گے آخر میں آپ آئیں گے۔ لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے نبیوں سے فرمایا تھا کہ جب یہ میرا محبوب آ جائے تو تم فوت ہو جانا، تو جو ہے وعدہ یہ لیا ہے کہ ان پہ ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا، یہ نہیں کہ یہ آ جائیں تو فوت ہو جانا۔ تو پتہ چلا ان کی زندگی میں آپ آ سکتے ہیں، اور 4 پیغمبر جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، جن کے موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 آسمانوں میں حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام، اور 2 زمین میں حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ 4 پیغمبر جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، جن کی موجودگی میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی سی زحمت نہ ہو میں آپ کو تکلیف اس طرف دوں گا کہ جب تک آپ عالم ارواح میں نبی رہے، یہاں 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر دعویٰ پیغمبری کا کرتے رہے، لوگ ان کے امتی بنتے رہے، کتابیں صحیح ان پر نازل ہوتے رہے، کوئی حضرت داؤد زبور لے کے آئے، حضرت موسیٰ تورات لے کے آئے، حضرت عیسیٰ انجیل لے کے آئے، باقی حضرات پر صحیفے نازل ہوئے، تو کتابیں بھی نازل ہوتی رہی، صحیفے بھی نازل ہوتے رہے، وہ دعویٰ نبوت کا کرتے رہے۔ تو نبی پاک کی نبوت نیچے اثر انداز کوئی نہ ہوئی کہ میں نبی ہوں، میرے ہوتے ہوئے اور کون نبی بن سکتا، میں نبی ہوں، میرے ہوتے ہوئے اور کون نبی بن سکتا۔ لیکن جب آپ نیچے آ گئے، اعلان نبوت کا کر دیا، اب آپ کی نبوت اوپر بھی اثر انداز ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ختم ہو گئی، حضرت ادریس کی نبوت بھی ختم ہو گئی، حضرت خضر، حضرت الیاس کی بھی ختم ہو گئی، تو اوپر ہوتے ہوئے نیچے اثر انداز نہیں ہوئی، نیچے آتے ہوئے اوپر اثر انداز ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا وہ عالم ارواح کی نبوت الگ ہے، یہ عالم اجسام کی نبوت الگ ہے۔ اس لیے اس نبوت کے ہوتے ہوئے جہاں 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر تشریف لے آئے، اپنی اپنی نبوت کے دعوے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کیا اعلان کر رہے ہیں؟ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں اللہ کا برحق رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ حضرت موسیٰ بھی برحق نبی، ان کی کتاب بھی برحق ہے، اور آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت سنانے کے لیے آیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میں اس عظیم رسول کی تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ وہ اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بشارت دے رہے ہیں کہ آپ بس میرے بعد آیا کرتے ہیں۔ اور قرآن نے تو بڑے مختصر انداز میں ان کی بات کو بیان کیا ہے۔ ان کی انجیل جو برنباس نے لکھی کہ ان کا صحابی تھا، اس میں ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تس میں کھول سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس رنگ میں بیان کی ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تس میں کھول سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام میں پاور تھوڑی، وحی الموتیٰ بإذن اللہ،
میں اللہ کے امر سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کے مجسمے پرندے کی شکل پہ جوان بناتا ہے اور پھونک مارتا ہے، مٹی مٹی نہیں رہتی، وہ گوشت پٹھوں ہڈیوں میں تبدیل ہوتی ہے، اوپر کھال آتی ہے، بال آتے ہیں، پرے پرواز لگتے ہیں اور وہ سچ مچ کا اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ ایک پھونک لگنے کی دیر ہے کہ اس طرح قلب ماہیت ہو جاتا ہے، مٹی نہیں رہتی ہے بلکہ گوشت پوست میں تبدیل ہوتی ہے، اور مردہ نہیں رہتی ہے بلکہ وہ زندہ پرندے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو طاقت کو ابر الاکمہ والابرص، جو پیدائشی اندھے ہیں جن کی آنکھوں کی جا ہی نہیں ہے، ایک بندے کی آنکھوں کے ڈھیلے ہوتے ہیں، نور ختم ہو جاتا ہے یا اوپر پردہ آ جاتا ہے، یہ اعمیٰ کہلاتا ہے۔ ایک بندے کی آنکھ کا ڈھیلا ہی کوئی، رخسار اور آنکھ والی جگہ ایک جیسی ہے، اس کو اکمہ کہا جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھ کی جا بھی بن جاتی ہے، ڈھیلے بھی آ جاتے ہیں، نور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ برس کی بیماری کا جو سفید داغ پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹری کی اتنی ترقی کے باوجود کوئی علاج نہیں، مگر وہ جوان ہاتھ پھیرتا ہے، کوڑ ختم، برس کے داغ ختم۔ علاج 100% کامیاب بھی ہو اور مفت بھی ہو، مریض تھوڑے ہیں، 50-50 ہزار مریض روز اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ ہاتھ پھیرنے کو نہیں پہنچ سکتے تو اپنے کپڑے دے دیتے ہیں، جس کو روشن آنکھیں درکار ہوں میرا کپڑا لے لو، آنکھوں والی جگہ پہ پھیرتے جاؤ، اللہ نور عطا کرتے ہیں۔ جسے کوڑ دور کرانا ہے وہ کوڑ والی جگہ پہ کپڑا پھیرتے جاؤ، کوڑ دور ہوتا جائے گا۔ کوئی طاقت پاور ہے کوئی، مگر قدر والوں کی قدر بے قدرے نہیں جانتے، قدر والے ہی جانتے ہیں۔ علم والے کی قدر دوسرا علم والا ہی جانے گا، مقام مرتبے والے کی قدر دوسرا مرتبے مقام والا ہی جانے گا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے تسمے کھول دوں۔ ہاں اگر اللہ مجھے یہ سعادت بخشے تب تو میں بہت بڑا اور قدوس نبی بن جاؤں گا۔ اگر اللہ مجھے موقع دے کہ میں ان کے جوڑے اتروا سکوں یا ان کو جوڑے پہنا سکوں تو میرے درجات و مراتب کی تکمیل اس وقت ہوگی۔ یحییٰ علیہ السلام نے سنا کہ میرا خالہ زاد بھائی بڑے معجزے ظاہر کر رہا ہے، بڑے کمال ظاہر کر رہا ہے، تو بندہ بھیج کے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے یا ہم کسی اور کی راہ تکیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، میں وہ نبی نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کے نسمے کو۔ انہوں نے کہا میری تسلی اس جواب سے نہیں ہوئی، پھر واپس جاؤ، ان سے پوچھو کہ اگر تو وہ نبی نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے معجزے کیوں ظاہر کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ معجزے ظاہر کرنا دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو مغالطے میں ڈال رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں تو ہی آخر زمان پیغمبر ہے، لہذا یہ دعویٰ کر دے کہ میں آخر زمان پیغمبر ہوں یا یہ معجزے دکھلانے بند کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بھائی جان اگر میری کوئی شان ظاہر کوئی نہ ہو، میں کہوں جسے جو میرے بعد آتا ہے وہ بڑی شان والا ہے، تو لوگوں کو کیا اندازہ ہو؟ جب میں مردے زندہ کر کے دکھلا دوں گا، کوڑیوں کے کوڑ دور کر کے دکھلا دوں گا، اور پیدائشی اندھوں کو روشن آنکھیں عطا کر کے دکھلا دوں گا، مٹی کے مجسموں کو اڑتے پرندوں میں تبدیل کر کے دکھا دوں گا، پھر کہوں گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، شانوں والا تو وہ ہے تو میرے بعد آتا ہے، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ آنے والے کی شان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بتلاتی ہے کہ وہ نبی جب چنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر رہے ہیں۔ یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ نبی جب چنگھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا،
اور جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے۔ یہ شان عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کوئی بریلوی مولوی نہیں بیان کر رہا، اللہ کا نبی بیان کر رہا۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچے آپ کے پنگوڑے کے پاس کھڑے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ دائیں جھکتے ہیں تو چاند دائیں جانب چلا جاتا ہے، ہاتھ بائیں جانب جھکتے ہیں تو چاند بائیں جانب چلا جاتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ چاند اور آپ کے ہاتھوں کے درمیان کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے کہ جدھر ہاتھ جھکتا ہے چاند ادھر۔ لیکن سوچا وقت نہیں پوچھنے کا، وقت آئے گا تو پوچھوں گا۔ جب حلقہ غلامی میں داخل ہوئے، عرض کیا تمہارا بچپن کا ایک واقعہ ہر وقت میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا ہے، مہربانی کر کے آج اس راز سے پردہ تو اٹھا دو، اور راز کو کھول کے بیان کر دو کہ یہ چاند اور تمہارے انگلیوں کے درمیان رابطہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے گئے تھے، میرا رونے کو جی چاہتا تھا تو یہ چاند میرے اشاروں پہ رکھ کر کے میرا دل بہلاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام والی بات پوری ہوگی۔ وہ نبی جب پنگوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، چاند لوری دے رہا ہے۔ حضرت عباس نے حیران ہو کے پوچھا، چاند وہاں سے بولتا تھا، آپ یہاں سن لیتے تھے؟ آپ نے فرمایا سچا یہ کوئی تعجب والی بات ہے، اب تو میں امی جان کے بدن اقدس سے باہر آ چکا تھا، جب میں ان کے بدن اقدس میں تھا اور یہ چاند عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا، جب اس کی جبین نیاز عرش اعظم کے آگے سجدہ گاہ سے ٹکراتی تھی، جو ٹھوکر کی آواز پیدا ہوتی تھی، وہ بھی میں امی جان کے بدن اقدس میں سن دیا کرتا تھا۔ چاند لوریاں دے رہا ہے، آپ مکے میں ہیں، حضرت عبداللہ کے گھر میں ہیں، پنگوڑے میں ہیں، چاند آسمان کی بلندی پر ہے، وہ مکے شہر کو بھی دیکھ رہا ہے، نبی پاک کے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، پنگوڑے کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے چہرہ پاک کے اتار چڑھاؤ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ضرورت سمجھتا ہے تو لوری دے کے آپ کے دل کی تسلی کا سامان بھی کر رہا ہے۔ تو جو نبی پاک کا کھلونا ہے، اگر وہ اتنی دور سے دیکھ سکتا ہے تو پھر کھلونے والا کیوں نہیں دور سے دیکھ سکتا؟ آپ نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بچپن ہے، پنگوڑے میں ہے، لیکن چاند کو پتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، میں ان کی نوکری کا خدمت کا پابند ہوں۔ تو اگر بچپن میں وہ نوکری کا پابند ہے تو جب شباب نبوت ہوگا پھر انگلی کے اشارے پر دولت کیوں نہیں ہوگا؟ کافر مطالبہ کرتے ہیں اگر سچے نبی ہوں تو چاند توڑ کے دکھلا دے۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، اپنا عقیدہ بیان کر رہا۔ کافروں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر تو ہیں سچے تو فرش زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی بلندیوں پہ چمکتے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ سکتے، اگر تو سچے نبی ہیں تو آسمان کی بلندیوں پہ چمکتے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں چیر سکتے ہیں تو سچے نبی نہیں۔ تو کافر بھی مانے کہ سچا نبی اتنا فل پاور ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور توحید کا ٹھیکیدار کہے کہ نبی تن کا توڑ کے دو نہیں کر سکتے، تو کافروں نے اچھا سمجھا مقام نبوت کے، موحدوں نے اچھا سمجھا۔ موحد کہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں، اور کافر مطالبہ کریں اگر سچے نبی ہو تو چاند چیر کے دکھلا دے۔ تو کافر سمجھتے ہیں کہ سچا نبی اتنا طاقتور ہونا چاہیے، فل پاور ہونا چاہیے کہ لاکھوں میل کی مسافت کے باوجود زمین سے بڑا جسم نہیں تو زمین سے چھوٹا بھی نہیں، چاند کا جسم دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے دوری کی وجہ سے۔ تو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ چیر سکیں گے۔ نبی پاک نے مجبوری ظاہر کی، میں چٹھی رسان ہوں، میں نے چٹھی تمہیں پہنچا دی، مانو مرضی نہ مانو مرضی، مانو جنت جاؤ نہ مانو جہنم جاؤ، میرا کیا،
میرا فرض ادا ہو گیا. جان چھڑائی آپ نے اس طرح کہہ فرمایا ہاں سچا بھی ہوں اور چاند بھی چیر سکتا ہوں، اور میرے ساتھ میں چیر کے دکھلاتا ہوں. تو کافر بھی سمجھے کہ سچا نبی اتنی طاقت کا مالک ہونا چاہیے، اور آپ بھی سمجھے کہ میں سچا نبی ہوں اور خدا داد طاقت میرے اندر ہے. تو پھر ان سے پوچھیے تم کس کی راہ پہ چل رہے ہو؟ نہ نبوت کی راہ تمہارے پاس ہے، نہ مشرک جو مقام نبوت سمجھتے ہیں وہ تمہارے پاس ہے، تو تم دعوت کس کی دے رہے ہو؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو ساتھ لیا، چمکتے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. فرمایا شاہدو گواہ ہو جاؤ، میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا. نبی پاک آج عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے 600 سال بعد چاند چیر کے دکھلا رہے ہیں، مگر وہ اپنے پیریڈ میں اپنے امتیوں کو بتلا رہے ہیں کہ جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند کو دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے، توڑ دیں تو مرضی، جوڑ دیں تو مرضی. یہ شان عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اس محبوب کی آمد کے مجدے لوگوں کو سنایا، خوشخبریاں سنائیں اور لوگوں کو تیار کیا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے. حتیٰ کہ یہودی لوگوں کو اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ اپنے نبیوں کا واسطہ اللہ کو نہیں دیتے تھے، اس واسطے وسیلے سے دعا نہیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم انصرنا بنبی آخر الزمان، آخر الزمان پیغمبر کا صدقہ ہمیں مدد عطا. وَكَانُوا يُنصَرُونَ، اللہ کی طرف سے انہیں مدد بھی دی جاتی، کامیابیاں بھی ان کے قدم چومتی تھیں جب اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے. اسی لیے اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے محبوب کی آمد سے پہلے کافروں کے سامنے جنگ کے موقع پر میرے محبوب کے نام کا وسیلہ پیش کرتے تھے. فلما جاءہم عرفوا کافروا بہ، لیکن ضد کا علاج کوئی نہیں، اناد ہٹ گرمی کا علاج کوئی نہیں. جب دیکھا اوہو یہ تو یہود قوم سے نہیں، یہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے، انکار کر دیا. ضد کی بنا پر، ہٹ گرمی کی بنا پر انکار کر دیا. تو قرآن یہی الزام دے رہا ہے فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ، تو وہ کہہ دیتے نہیں ہم تو جانتے ہی کوئی نہیں تھے. یہ غلط دعویٰ ہے، قرآن کو چیلنج کرتے مگر کیا، پتہ چلا مان گئے کہ قرآن کا دعویٰ ٹھیک ہے، ہم ضد اور اناد کی بنا پر یہ انکار کر رہے ہیں. تو بہرحال پہلے پیغمبران کرام نے اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو اس طرح پر اجاگر کیا، اور 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبر یہاں زمین پر تشریف لے آئے. آخر میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ظاہر ہوئے، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور بڑے سادے انداز میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو واضح فرمایا کہ میری اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی مثال یوں ہے جس نے ایک بندہ مکان بنایا، باقی مکمل ہو، ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے. اب لوگوں کو دعوت دے، دسترخوان لگایا، کھانے سجایا، لوگوں کو دعوت دے، کھانا بھی کھاؤ اور میرے مکان کا نظارہ بھی کرو. وہ سارے آتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، مکان کا نظارہ بھی کرتے ہیں، بنانے والے کو شاباش بھی دیتے ہیں، اس کی داد تحسین بھی کرتے ہیں، مگر ہر ایک کی نظر اس اینٹ والی جگہ پہ پڑتی ہے. کاش یہ اینٹ لگی ہوتی تو کتنا مکمل ہوتا. اب یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا قصرا، میری اور انبیاء کی مثال یوں ہے جس طرح کوئی محل بنائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے اور دعوت دے نظارگیوں کو، نظارہ کرنے والوں کو
وہ آ کے دیکھیں، باقی سب مکان کی تعریف کریں، مگر اس اینٹ والی خالی جگہ کے متعلق افسوس کا اظہار کریں، کاش یہ اینٹ لگی ہوتی تو کتنا مکمل ہوتا۔ انا لبینہ وانا خاتم النبیین، اس قصر نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں نے اس محل کو مکمل کیا۔ آخری اینٹ اس محل کی میں ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر بھی ختم نبوت کے معنی کو سمجھانے کی کوئی صورت ہو سکتی؟ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ میں نے پر کر دی۔ اب اگر مزید اینٹ رکھی جائے تو پھر خوبصورت لگے گی۔ اگر کمی تھی، ہر بندہ محسوس کر رہا تھا کاش یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی، تو اگر وہ اینٹ بھی رکھ دی جائے اوپر اور بھی دو چار اینٹیں رکھ دی جائیں پھر خوبصورت لگے گا۔ پھر لوگ یہی کہیں گے کاش یہ اوپر نہ ہوتی، یہ فالتو پڑی ہے، بیکار پڑی ہے، پھر لوگ یہی کہتے ہیں۔ تو لہذا ثابت ہوا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح ترین مثال کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے تو ہر نبی کی شریعت کی جو خوبیاں تھیں وہ آپ کی شریعت میں جمع کر دی گئی۔ تمام شریعتوں کے جامع کی حیثیت سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کے جو اخلاق عالیہ تھے، جو ان کی سیرت طیبہ تھی، میں اس کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں میں ان کی تکمیل کر دوں۔ تو لہذا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی تمام شریعتوں کے محاسن کو اپنی شریعت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اب کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تاکہ وہ آ کے نبی پاک کی شریعت میں کوئی کمی بیشی کرے، ترمیم کرے، جس طرح آپ نے پہلے نبی کی شریعتوں میں کمی بیشی کی ہے اور جامع شریعت پیش کی ہے، تو ایسے کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ صلاحیت ان میں موجود ہے، اہلیت لیاقت موجود ہے، پر چونکہ میں آخر الزمان پیغمبر بن کے آیا ہوں اس لیے عمر فاروق نبی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو صدیق نبی بنتا، لیکن اللہ نے زندہ نہیں رہنے دیا، بچپن میں وفات دے دی۔ کیوں؟ اگر یہ زندہ رہے، بالغ ہوں، جوان ہوں، نبی نہ بنے تو لوگ نبی پاک پر بھی اعتراض کریں گے، ان پر بھی اعتراض کریں گے کہ اگلے نبیوں کے بیٹے نبی بنتے رہے، یہ کامل نبی ہوتا پھر اس کی اولاد بھی نبی بنتی۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نبی، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ تو اگلے نبیوں کے بیٹے نبی بنتے رہے، اگر یہ نبی کامل ہوتا پھر اس کی اولاد بھی نبی بنتی۔ نبی پاک پر بھی اعتراض بنتا، صاحبزادوں کے لیے بھی اعتراض بنتا کہ یہ کسی قابل ہوتے تو نبوت ان کو ملتی تھی، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو صاحبزادے بھی لوگوں کے ہدف تنقید بن جاتے، حضور کی ذات بھی لوگوں کی تنقیدوں کا نشانہ بن جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مادہ ہی ختم کر دیا، جس خدا نے نبی پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کی نرینہ اولاد باقی نہیں چھوڑی۔ اگر کسی مرزے کو نبی بنانا ہوتا تو نبی پاک کی اولاد کیوں نہ زندہ رکھتا اللہ تعالیٰ۔
سیدنا علی مرتضیٰ شیر رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ پاک میں چھوڑا، باقی سب صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر تبوک کی جنگ کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق لاکھ صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ مولا مرتضیٰ کو پیچھے چھوڑا کہ میرے گھر بھی ہیں، تمہارا گھر بھی ہے، تمہارے جیسا بااعتماد بندہ، تسلی بخش بندہ نہ ہو تو پھر ذہن میرا مطمئن نہیں ہوگا، لہذا تم پیچھے رہو۔ منافق لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، او فاتح خیبر بنا پھرتا ہے، نبی پاک نے عورتوں میں چھوڑا ہے، بچوں میں چھوڑا ہے، وہ کدھر گیا فاتح خیبر ہونا، وہ کدھر گئی جرأتیں، شجاعتیں، بہادریاں۔ یہ بک بک شروع ہوئی، آپ جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آپ نے ہتھیار سنبھالے، پیچھے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نے تو تمہیں مدینہ میں حفاظت کے لیے چھوڑا تھا تو تم پھر پیچھے آ گئے ہو۔ عرض کیا اتخلفنی فی النساء والصبیان، تم مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو، میں بھی بزدل ہوں عورتوں کی طرح، بچوں کی طرح میں بھی کمزور ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دلجوئی کرتے ہوئے کیا فرمایا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اپنا قائم مقام حضرت ہارون کو بنا گئے، بھائی کو اپنا قائم مقام بنایا، تو میں تبوک کی جنگ پہ جا رہا ہوں تو میں تمہیں اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں، تو تمہارا اور میرا وہ تعلق ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حضرت ہارون نبی بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بن گئے، تو یہاں سے وہم پیدا ہوتا تھا کہ نہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت علی بھی نبی ہے، تو بالفعل نبی نہیں، نہ آپ نے اعلان کیا ہے نبی پاک نے، نہ حضرت علی پاک نے نبی ہونے کا اعلان کیا، صرف تشبیہ سے ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت ہارون نبی بھی تھے، خلیفہ بھی بن گئے، ہو سکتا ہے یہ خلیفے بھی ہوں، نبی بھی ہوں، آپ اس وہم کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن خبردار میرے بعد نبی کوئی۔ نبوت کا وہم بھی آپ نے گوارا نہیں کیا ہے، فوراً ساتھی وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت عمر نبی بنتے تو تابع نبی بنتے یا اصلی؟ جن کو ایمان ملا نبی پاک کے تو ہے، شریعت کے احکام کی تعلیمات حاصل ہوئی نبی پاک کے ذریعے، جس علی کو باب مدینۃ العلم ہونے کی شان ملی تو نبی پاک کا صدقہ، من کنت مولا فعلی مولا کی شان ملی تو نبی پاک کا صدقہ، اور انت منزلۃ ہارون میں موسیٰ کی شان مل رہی ہے تو نبی پاک کا صدقہ۔ اگر وہ نبی بنتے تو تابع نبی بنتے، نا مستقل نبی تو نہ ہو۔ کلمہ آپ کا پڑھ رہے ہیں، آپ کے چچے حضرت عباس بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، آپ کے بھائی سگے حضرت عقیل کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، قیدی بن گئے، فدیہ دے کے جان چھڑائی، تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تربیت میں تھے، آپ نے اپنے چچے سے ان کو مانگ لیا تھا کہ تم عیالدار ہو، غریب ہو، مسکین ہو، تم اتنے افراد کی کفالت نہیں کر سکتے، ایک بچہ مجھے دے دو، ایک بھائی عباس کو دے دو تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقیل میرے پاس رہنے دو، باقی لے جاؤ۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا، نبی پاک نے حضرت علی کو لے لیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ بچپن سے سرکار کی کفالت میں ہیں، آپ کی تربیت میں ہیں، سرکار کھانا پینا ضروریات کا انتظام فرما رہے ہیں، تو ایمان مل رہا ہے تو نبی پاک کی صحبت تربیت کی برکت سے، اور یہ مرتبے مقام مل رہے ہیں، وہ سید الاولیاء بن رہے ہیں، سرچشمہ ولایت بن رہے ہیں نبی پاک کی برکت سے، تو وہ تابع نبی ہوتے نہ کہ مستقل نبی۔ لیکن نبی پاک نے وہاں بھی کہہ دیا کہ نہ عمر میرے بعد نبی بن سکتے ہیں، نہ علی نبی بن سکتے۔
تو اگر وہ ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنی نگاہوں سے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچا دیا ہے، اگر وہ نبی نہیں بن سکے، یہ انگریز کا پالتو کیسے نبی بن سکے؟ انگریز نبی بنا سکتے ہیں اور نبیوں کے نبی نہیں پیدا کر سکتے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی واضح سی مثال دے کے اس مسئلے کو سمجھایا، ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ نبی بنو اسرائیل کی نگرانی کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، ان کی تربیت کا سامان کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا، لیکن میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بنی اسرائیل کی حفاظت، نگرانی، تربیت، دیکھ بھال، رہنمائی انبیاء کا سپرد تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی فإنہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وسيكونوا خلفاء، میرے بعد خلیفے ہوں گے، لہذا جو پہلے خلیفہ بنے اس کی بیعت کرنا اور اس بیعت کو نبھانا، اس کی بغاوت نہ کرنا، خلاف ورزی نہ کرنا۔ تو کتنا واضح طور پر آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا جو تمہارا کنٹرول سنبھالے، تمہاری دیکھ بھال کرے، ہوں گے تو خلیفے ہوں گے۔ تو نبوت اور خلافت کو مقابلے میں ذکر کر کے واضح کر دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، خلیفے ہوں گے۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں کہ آپ نے واضح کر دیا کہ ایک ہوگی خلافت جو نبوت کا اثر پرتو ہوگی، وہ 30 سال تک ہوگی۔ یہ خلافت نبوت، خلافت علی منہاج نبوت، خلافت الہیہ، خلافت رحمت، یہ 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد ملک ہوگا جس میں جبر ہوگا، سختی ہوگی، پھر ملک ہوگا اور وہ اس طرح کے بادشاہ ہوں گے جس طرح درندے ہوتے ہیں لوگوں کو چیرنے پھاڑنے والے، پھر اس طرح کے بادشاہ ہو جائیں۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ 30 سال تک ایسی خلافت ہوگی جو میرے دور نبوت کا اثر کرتا ہوگا۔ اس کے بعد حکومت ہوگی، لیکن وہ حکومت جو ہے اس میں کمی بیشی والی صورت جو ہے وہ پائی جائے گی۔ پھر ایسی حکومت آ جائے گی جو بدترین حکومت ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو جوانوں کی تم نے اقتدا کرنی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی تم نے اقتدا کرنی۔ تو خلیفے بیان کر رہے ہیں 30 سال تک خلافت کا ہوگی، خلافت علی منہاج نبوت ہوگی، یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان دو ہستیوں کا بالخصوص آپ اقتداء اتباع کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں۔ تو اگر بعد میں نبوت ہونی ہوتی پھر نبی کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ جتنے نبی آئے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے کوئی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں 1,20,000 یا 2,20,000 یا 2,40,000 کیوں؟ تسلی دیں، کتنی تعداد معین ہے تو کمی بیشی نہ ہو جائے، اس لیے سارے قول شک شبہ کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ 1,20,000، 2,20,000، 2,40,000 کیوں؟ ایمان لانا ہے فرض، تو غیر نبی کو نبی مان لیں تو بھی ایمان سے خارج، وہ نبی نہ مانے تو بھی ایمان سے خارج۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم پر فرض ہے نبیوں پہ ایمان لانا تو نبی پاک پر فرض کوئی نہیں تھا کہ وہ آنے والے نبیوں پہ ایمان لائیں؟ آپ پر فرض نہیں تھا، آپ ان کا رستہ روک کیوں رہے؟ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، اور مثالیں دے کے واضح کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کوئی شک بھی تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بعد کوئی نبی آئے؟ آپ کو یقین ہے، یقین کامل ہے، حق الیقین ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو جب ہمارے نبی کا یہ پختہ یقین ہے تو پھر ہمیں کیوں نہ پختہ یقین رکھنا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
بلکہ میں کہوں گا کہ جو نبی ہو اگلے دور کا وہ آئے تو امتی بن کے آئے گا، نبی بن کے نہیں آئے گا، پھر نیا نبی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں لیکن نبی بن کے نہیں آئے ہیں، نبی پاک کے امتی بن کے آئے ہیں۔ وہ انجیل کو نافذ کریں گے، قرآن کو نافذ کریں گے، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، اور ان کی نبوت کو اس سلب بھی نہیں ہو چکی ہوگی، اللہ نے چھین بھی نہیں لی ہوگی۔ نبی ہیں عند اللہ اپنے دور کے لحاظ سے، مگر جب دوسرے دور میں آ رہے ہیں تو وہ دور ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کا، لہذا اس دور میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کے عہد پہ عمل کرتے ہوئے نبی پاک پر ایمان لائیں گے اور ان کے دین کی خدمت کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اسی لیے حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو چکے، جماعت تیار ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام مینار پہ اتریں گے، وہ پیچھے ہٹائیں گے، آپ جب پہنچیں گے عرض کریں گے تعالوا صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء، میں امام بن کے نہیں آ رہا ہوں، میں تو عام امتیوں میں سے ایک امتی بن کے آ رہا ہوں، لہذا تم نماز پڑھاؤ۔ پہلی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے نبی بن کے نہیں آ رہے ہیں بلکہ نبی آخر زمان کے امتی بن کے آ رہے ہیں اور خلفاء میں سے ایک خلیفہ بن کے آ رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، ختم نبوت کے منکروں کا یہاں ایک سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، ان کی نبوت کوئی چھن جائے، نبی بھی ہوں گے اور نبی پاک کے بعد بھی آ رہے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو پھر مرزا بھی آ سکتا ہے۔ یہ سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی سنا ہوگا ان سے کہ وہ مرزا کے نبی ہونے کا جواز جہاں سے نکالتے ہیں کہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، ان سے نبوت کو چھین لی گئی ہوگی، نبی بھی ہوں گے، آئیں گے بھی صحیح، لہذا ثابت ہوا کہ آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، تو خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ اصلی نبی کوئی نہیں آ سکتا، تابع آ سکتے ہیں، وہ بھی تابع ہو جائیں۔ لیکن ہمارے حضرات نے جواب کیا دیا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں کہ نبی زندہ کوئی نہیں رہ سکتا اگلے نبیوں میں سے، بلکہ لا ینبؤ احد بعدہ، آپ کی آمد کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جا سکتا، یہ مطلب ہوگا خاتم النبیین کا کہ آپ کی آمد کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جا سکتا۔ اور عیسیٰ ممن نبئ قبلہ، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آپ سے پہلے بنایا گیا تھا، نہ کہ آپ کے بعد بنایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پہلے بنایا گیا تھا نہ کہ بعد میں بنایا گیا۔ تو ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ آخر میں نبوت آپ کو دی جائے۔ اب تھوڑا سا اس مسئلے پر بھی غور فرما لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک سے پہلے جو نبی بنے تو عالم ارواح میں پہلے نبی بنے کہ اس دنیا میں پہلے نبی بنے؟ جاگ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جواب کیا دیا ہمارے علماء نے؟ عیسیٰ ممن نبئ قبلہ، عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک سے پہلے نبی بنائے گئے، عالم ارواح میں تو وہ نبی ہیں ہی کوئی، پہلے بننے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ نبی ہیں ہی کوئی، نبی ہیں تو عالم اجسام کے لحاظ سے، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ نبئ قبلہ، آپ سے پہلے نبی بنے، پھر ماننا پڑے گا کہ عالم اجسام میں حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے ملی، نبیوں کے نبی کو نبوت بعد میں ملی، تو عالم ارواح کی نبوت اور ہے، عالم اجسام کی نبوت ماننا پڑے گا کہ عالم ارواح کی نبوت اور ہے، عالم اجسام کی نبوت اور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن وہ پہلے دور کے نبی ہوں گے، اب وہ ہمارے امتی بھائی ہوں گے اور نبی پاک کے دین کی تبلیغ کے لیے آئیں گے، نہ کہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے۔ مگر جب ہمارا دین انہوں نے پڑھا کوئی نہیں، قرآن کا مطالعہ کوئی نہیں کیا، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ یہ کھول کے بیٹھ جائیں
مطالعے شروع کر دیں گے، تفسیریں دیکھنے لگ جائیں گے، پہلے ہمارے دین کا مطالعہ کریں گے تو پھر نافذ کریں گے، نہیں سیدھا روضہ پاک سے رابطہ ہوگا، جو مسئلہ پیش آئے گا نبی پاک سے پوچھ لیں گے، آپ رہنمائی کر دیں گے، وہ نافذ فرما دیں گے۔ اس طرح پر عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرتے رہیں گے اور عملی طور پر ثابت کر دیں گے کہ میں اس عہد پہ پکا ہوں، اپنے دور کا نبی ہوں، عظیم نبی ہوں، عظیم معجزات کا مالک ہوں، مگر آخر زمان پیغمبر کا غلام بن کے آ رہا، ان پر ایمان بھی لایا ہوں اور ان کے دین کا سپاہی بھی بن رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پکے سچے عقیدے پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔